السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر پلوشا، اور آج میں آپ کو تھوڑا مزید کلیئر کروں گی ہائپو اور ہائپر تھائرائڈزم، تھائرائڈ گلینڈ کے زیادہ اور کم فنکشن کرنے سے جو علامات پروڈیوس ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کیا ڈفرینس ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بالوں کی۔ بال دونوں کیسز میں جھڑیں گے، ہمارے ہائپو تھائرائڈزم میں بھی اور ہائپر تھائرائڈزم میں بھی۔ ہائپو تھائرائڈ کے مریض کو سمجھنے میں مشکل ہوگا، اس کو کوئی بھی بات آپ سمجھائیں گے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ میں ایشو ہوگا۔ تیسرا، گائٹر گلہڑ کا مسئلہ ہائپو تھائرائڈزم میں بھی ہو سکتا ہے اور ہائپر تھائرائڈزم میں بھی ہو سکتا ہے۔ گلہڑ ہم کہتے ہیں تھائرائڈ گلینڈ کی سویلنگ کو۔ چوتھا، ہارٹ ریٹ، آپ کے دل کی دھڑکن معمول سے کم ہوگی ہائپو تھائرائڈزم میں اور معمول سے زیادہ ہوگی ہائپر تھائرائڈزم میں۔ آپ کو ہائپر تھائرائڈزم میں ہاتھوں میں کپکپاہٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ تھکاوٹ دونوں کیسز میں ہوگی، ہائپو تھائرائڈزم میں بھی اور ہائپر تھائرائڈزم میں بھی۔ ہائپو تھائرائڈ کا مریض سردی برداشت نہیں کر سکے گا، اس کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ہائپر تھائرائڈزم کا مریض اس کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہائپو تھائرائڈ کے مریض کی اسکن ڈرائی ہوگی۔ اب وزن کی بات کر لیں تو ہائپو تھائرائڈ کے مریض کا وزن بڑھتا ہے، ہائپر تھائرائڈ والے مریض کا وزن کم ہوتا ہے۔ فیس پہ ایک پفینس ہوتی ہے ہائپو تھائرائڈ والے مریض کی، اور ہائپر تھائرائڈ والے مریض کو شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ یادداشت میں ایشو ہوتا ہے ہائپو تھائرائڈزم والوں کو، اور یہ ایک جو جنرل اور میجر سمٹم ہوتا ہے باول ہیبٹس کا۔ ہائپو تھائرائڈ کے مریض میں قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہائپر تھائرائڈ والا مریض لوز موشن کی کمپلین کرتا ہے۔ ہائپو تھائرائڈ والے مریض کو بھوک کم لگتی ہے، ہائپر تھائرائڈ والے مریض کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ماہواری میں ارریگولیرٹی جو ہے وہ دونوں میں ہوتی ہے، ماہواری کا ایشو ہوتا ہے دونوں میں۔ اور ڈپریشن ہائپو تھائرائڈ والے مریض کو ہوتا ہے، موڈ سوئنگ بھی ان کو ہوتے ہیں۔ ہائپر تھائرائڈ والے مریض میں ایک قسم کی بے چینی رہتی ہے، نروسنس رہتی ہے، ڈپریشن اور موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہائپو تھائرائڈ والے مریض کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ مسل پین، جوائنٹ پین ہائپو تھائرائڈ والے مریض کو ہوتی ہے، اور ہائپر تھائرائڈ میں پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ کولیسٹرول کا مسئلہ بھی ہائپو تھائرائڈ والے مریض میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب اپنی کلینکل پریکٹس کی بیسس پہ میں آپ کو وہ سمٹمز بتاؤں گی جو ہائپو تھائرائڈ کے مریض میں ہم دیکھتے ہیں، میجر جو آتے ہیں۔ ایک، وہ آ کے آپ کو کمپلین کرے گا کہ مجھے کانسٹیپیشن کا ایشو رہتا ہے، مجھے قبض کا مسئلہ رہتا ہے، میری سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، میرا وزن بڑھی جا رہا ہے، بھوک نہیں لگتی، اور میری دل کی دھڑکن مجھے کم محسوس ہوتی ہے، ماہواری میں میرے مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ سمٹمز آتے ہیں ہائپو تھائرائڈ کے مریض میں۔ اس کے برعکس ہائپر تھائرائڈ کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں لوز موشن کی کمپلین ہوگی، دل زیادہ تیز تیز دھڑکتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے مجھے بہت زیادہ ہاتھ میں ٹریمرز ہوتے ہیں، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے سمٹمز ہمیں ہائپر تھائرائڈ کے مریض میں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ایمبیگوٹی یا کچھ سمجھنے میں مشکل ہے تو کائنڈلی کمنٹ کریں، آئی ول کلیئر اٹ مور۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔